الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل رواہ ابو داود۔ حدیث نمبر 3627 3627۔ محترم حضرات، یہ حدیث میرے نگاہ میں اتنی اہم کہ میں سمجھتا ہوں اگر اسے ایک حدیث کو مسلمان عالمی سطح پر یا انفرادی سطح پر اگر اس حدیث کو صحیح معنی میں سمجھ لیں تو پوری زندگی کا کایا جو ہے وہ پلٹ سکتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنا ایک مقدمہ لے کر کے۔ کوئی بات تھی ان کی کہ اس میں حق کون ہے اور غلط کون ہے۔ فقضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا، لما ادبرا، جب وہ اپنے خلاف فیصلہ سنا اور جانے لگا تو اس نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس نے گویا کہ افسوس کے ساتھ یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول نے سنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ تعالی یلوم، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے ایسے لوگوں پر جو تدبیر اختیار نہیں کرتے اور یہ جملہ بولتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ولیکن علیک، تم پر لازم ہے کہ تم معاملات میں ہوشیاری اختیار کرو۔ کیس بھی کہتے ہیں۔ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ، اور جب کوئی معاملہ تمہارے خلاف ہو جائے اور تم نے تدبیر اختیار کر رکھی ہو صحیح، اور اس کے باوجود معاملہ خلاف ہو جائے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اس وقت یہ جملہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو مختصراً آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بات اللہ کے رسول نے کہی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہنے والے دیکھنے کے لحاظ سے یہ جملہ بڑا اچھا تھا کہ ایک آدمی مقدمہ اس کے خلاف گیا، پھر بھی وہ کس پر بھروسہ کیا؟ اللہ پر۔ یہ اس کا جو باڈی لینگویج تھی جن صحابی کے خلاف یہ فیصلہ گیا، وہ باڈی لینگویج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ غلطی پر بھی ہے، اور اب یہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو اللہ کرتا ہے، جو اللہ کے، وہ اس نے اس طریقے سے یہ بات جملہ کہی۔ یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے، میں یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری ناکامی ہے، ہماری ذلت ہے، ہماری کمزوریاں ہیں، ہم کمزور ہیں، تعلیمی لحاظ سے کمزور ہیں، اکنامیکل معاشی لحاظ سے کمزور ہیں، یہ سب کمزوری ہونے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سب اللہ کر رہا ہے اور اللہ ہی ایسا کر رہا ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ یہ اس آدمی کو کہنے کا حق ہے جس نے پوری تدبیر اختیار کی ہو، تب یہ جملہ کہے، تب پروردگار عالم واقعی میں اس کے ساتھ معاملہ اچھا فرماتا ہے۔ یہاں پر تو لعنت بھیجی گئی ہے ایسے شخص پر، وہ بھی اللہ کی لعنت ہے کہ اگر تم نے تدبیر اختیار نہیں کی مناسب۔ اب جیسے یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ آدمی، مواتھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز میں سبب موجود ہوتا ہے، سبب کو اختیار کرنے کا نام ہی اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے سب اللہ دیکھ لے گا، آپ گھبرائے نہیں، کام ہو جائے گا۔ یہ ایک دم غلط پالیسی ہے، یہ اسلامی پالیسی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور حدیث ہے، 50 مرتبہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بارے میں کہا، جس صحابی نے یہ سمجھا کہ اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ دروازے پر باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اللہ چاہے گا تو اونٹ ہمارے دروازے پر رہے گا، اللہ چاہے گا تو اونٹ ہمارے دروازے سے چلا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تدبیر نہیں اختیار کی تم نے، پہلے تدبیر اختیار کر لو، اقلھا، پہلے باندھ دو، ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر کیا کرو، بھروسہ کرو۔ یہ جو آپ رونا رو رہے ہیں ہر چیز میں نے ایک ایک لکھا ہے یہاں پر کہ غربت کا رونا ہے، آپ نے غربت کو ہٹانے کی کیا تدبیر اختیار کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جاب نہیں ہے، جاب کیسے ختم کی جاتی ہے، اس جاب کے لیے آپ نے کیا تدبیر اختیار کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ذلیل ہیں، عزت حاصل کرنے کے لیے کیا تدبیر کی ہم نے؟ میں نے اس کے پہلے بھی جمعہ میں ایک دن خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1920 میں ایک جماعت بنائی گئی ہے، اور اس جماعت نے شروع میں 1979 تک وہ اس بھارت میں 1 سیٹ یا 2 سیٹ جیتتی تھی، لیکن وہ کبھی ہمت نہیں ہاری، اور اس نے تدبیر اختیار کی۔ کیا تدبیریں اختیار کی؟ پورے بھارت میں اسکولوں کا جال بچھا دیا، ہزاروں نہیں لاکھوں آفیسز کھول دیے جہاں پر اپنے نظریے کے تحت انہوں نے ان کی تربیت کی، جتنی بڑی پوسٹیں تھیں وہاں پر اپنے آدمی کو بیٹھال دیا۔ اب یہ ساری تدبیر جو اختیار کرے گا نتیجہ اسی کے موافق جائے گا۔ تمہارا اور ہمارا معاملہ کیا ہوا کہ ہم بھی آزادی کے بہت پہلے سے ہم نے کچھ کام بھی کیا، لیکن جب آزادی ہو گئی بھارت میں تو مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھ گیا اور اس نے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی۔ تو یہ حسبی اللہ و نعم الوکیل جو ہے، یہ کہنے کا حق اس کو ہے جس نے مناسب تدبیر اختیار کی، اور مناسب تدبیر کے بعد واقعی میں اگر یہ جملہ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، ورنہ مدد تو درکنار ہے، ہم پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ بات آپ کو بتانا چاہتے تھے، یہ زندگی کو موڑنے والی حدیثیں ہیں کہ جس چیز میں آپ کو شکایت ہے آپ اپنے تدبیر کا جائزہ لے لیں کہ میں نے حکمت کیا اختیار کی ہے، ترکیب کیا اختیار کی ہے، اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ساری حکمتیں ہم نے اختیار کر لی، تدبیر اختیار کر لی، اگر رد الخلاف آ گیا، اب مومن کی شان یہ ہے، یہی مومن میں کافر میں فرق ہوتا ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اپنا کام کیا، اللہ اس کو نہیں راضی تھا، اس پر ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا، ہمارے خلاف فیصلہ ہونے میں ہی رب ذوالجلال نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا، تب اس کو یہ کہنے کا حق ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ورنہ یہ حسبی اللہ و نعم الوکیل بھی جو ہے کہنے والے پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے گیا ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔